اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ کتاب الہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یہاں سے سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، 286 آیتوں پر مشتمل۔ یہ قرآن مجید کی سب سے طویل ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس میں ایک مقام پر گائے کا تذکرہ آیا ہے، اس کی مناسبت سے صورت کا نام بقرہ ہے۔ قرآن مجید کی جو عنوانات ہیں جو صورتوں میں، وہ بڑے ہی وسیع عنوانات ہیں، تو اس کی بنا پر تو نام تجویز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس وجہ سے درمیان میں اس کے کچھ الفاظ کو لے کر اس کا نام تجویز کر دیا گیا کہیں پر، یا ابتدائی حروف کو لے کر اس کا نام تجویز کر دیا گیا، لیکن یہ صورتوں کے جو نام آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے نہیں رکھتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت آتی تھی کہ اس صورت کا نام کیا رکھنا ہے، اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ اور صورتوں کی جو ترتیب تھی، نزول کے اعتبار سے تو ایک ترتیب ہوتی تھی، لیکن قرآن مجید میں جس ترتیب سے رکھنا تھا وہ بھی حضرت جبرائیل امین اللہ کے حکم سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر سورہ علق جو ہے قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 96 نمبر کی صورت ہے، اور اگر نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سورہ علق کی پچھلے شروع کی 5 جو آیتیں ہیں ابتدائی، وہ سب سے پہلی وہی ہے، لیکن اس کو بالکل آخری پارے میں اور 96 نمبر کی صورت میں رکھا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا تھا کہ پہلے ہی بتا دیا جاتا تھا کہ ان آیتوں کے کس صورت میں رکھنا ہے اور کون سی صورت کس صورت کے بعد آئے گی۔ یہ تمام باتیں، یہ ہدایتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی تھی۔ پاروں اور رکوعوں کی تقسیم بات کی ہے، لیکن صورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے آ جاتی تھی کہ کس صورت میں یہ آیتیں رکھی جائیں گی، اس صورتوں کا نام کیا ہوگا، یہ تمام باتیں پہلے سے بتا دی جاتی تھی۔ اس صورت کی فضیلت میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ ایک حدیث جو صحیح مسلم کی ہے، روایت کیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس صورت کو جو بھی گھر میں پڑھے گا اپنے، تو وہاں سے شیطان بھاگ جائے گا۔ یعنی شیطان کو بھگانے کا ایک بہترین مؤثر ذریعہ ہے یہ سورہ بقرہ، کہ گھروں میں جو سحر اور آسیب اور اس قسم کے جو جادو وغیرہ کے جو اثرات ہوتے ہیں، اس سے کوئی اگر پریشان ہے تو اسے چاہیے کہ اس صورت کی تلاوت کرے گھر میں۔ سورہ بقرہ کی طویل صورت ہے، لیکن اس سے بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اور بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ اس میں 1000 خبریں ہیں اس صورت میں، اور 1000 احکامات ہیں، اور 1000 منہیات ہیں۔ تو اس صورت میں جو ہے بے شمار اس کی فضائل ہیں، بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں اصل میں جو حالات جو پیش آئے تھے وہ بالکل مدنی دور کے ابتدائی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ یہ اس میں زیادہ تر اس کی جو آیتیں ہیں اس صورت کی، مکی دور اور مدنی دور کی جو صورتیں ہوتی ہیں اس کا فرق یہ ہے کہ مکی دور میں اسلام کی بنیادی اصول، ایمان اور عقائد پر زیادہ بحث ہوتی تھی۔ اس میں زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو احکامات و مسائل آپ کو نہیں ملیں گے مکی دور کی صورتوں میں۔ حالانکہ اس وقت کے حالات بھی جو ہے اس بات کی جو ہے تقاضا کرتے تھے کہ احکامات دیے جائیں، لیکن چونکہ بنیادیں مضبوط کرنی ضروری تھی، اس لیے 1300 سالہ مکی دور میں اگر آپ نظر ڈالیں اور وہاں کی نازل شدہ صورتوں کو اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زیادہ تر ایمانیات ہی پر بحث ہوئی ہے، عقائد کو درست کیا گیا ہے، لوگوں کی بنیادی عقائد جو ہے بہتر کیے گئے ہیں اور ان کی بنیادوں کو مضبوط کیا گیا ہے۔ یہی اسلام کا مزاج ہے، لیکن آج اس مزاج کے خلاف کام کیا جاتا ہے۔ عام طور پر اگر آپ دیکھیں کہ
اسلام کا جو بنیادی جو ڈھانچہ ہے وہ ایمان پر ہے۔ ایمانیات کو چھوڑ کر مسائل اور احکامات پر زیادہ توجہ دے دی جاتی ہے، جبکہ ایمانیات کو زیادہ توجہ دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے میں بے شمار خرابیاں موجود ہیں۔ آخرت پر یقین نہیں ہے، اللہ کی توحید کی بات کو سمجھ نہیں پائے ہیں لوگ، رسالت کا مطلب کیا ہے یہ نہیں سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو کیوں بھیجتے تھے، ان کے فرائض منصبی کیا ہوتے تھے، ان کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، وہ بات سمجھ نہیں پائے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنے والے ہیں، خالق کے برابر کر دیتے ہیں رسولوں کو بھی، جبکہ ان کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات پر عمل کرنا ہے ہمیں، ان کو ایک نمونے کے طور پر بھیجا جاتا تھا۔ یہ بات نہیں سمجھ رہے ہیں لوگ رسالت کی بات کو، اور پھر آخرت کا یقین دل میں اگر پیدا ہو جائے تو بہت سی برائیاں خود بخود دور ہو جاتی ہیں انسان کی، اور انسان عمل صالح کی طرف خود بخود راغب ہو جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں آج اس وجہ سے جو ہے نظر نہیں آ رہی معاشرے میں کہ ایمانیات پر زیادہ توجہ ہی نہیں دی جاتی۔ بڑے بڑے مدارس میں بھی آج دینی مدارس میں بھی ایمانیات کو برائے نام پڑھایا جاتا ہے، فوراً شروع کر دی جاتی ہے، تفسیر شروع کر دی جاتی ہے، حدیثیں شروع کر دی جاتی ہیں، فقہ شروع کر دیا جاتا ہے، لیکن ایمانیات کو مضبوط نہیں کیا جاتا۔ لیکن دیکھیے کہ اسلام کا مزاج کے شروع دور میں کس طریقے سے مضبوط کیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کا ایمان کتنا مضبوط تھا، کیسے انہوں نے دنیا کو مسخر کیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت و اکرام سے نوازا، اسی وجہ سے کہ ان کا ایمان بہت مضبوط ہو گیا تھا۔ اور مدنی دور میں اگر آپ دیکھیں تو اس دور کی جو صورتیں ہیں وہ صورتوں میں زیادہ تر آپ کو احکام اور مسائل ملیں گے، تقریباً سارے احکامات مدنی دور میں ہی آئے ہیں۔ روزے کی فرضیت ہو لیجیے، یا جو ہے زکوٰۃ کے متعلق، حج کے متعلق سارے احکامات اگر آپ کو ملیں گے تو مدنی دور میں، اور اس صورت میں بھی جو ہے آپ کو جو احکامات جو دیے گئے ہیں کئی ایک احکامات آپ کو ملیں گے اس میں، جیسا کہ روزے کے متعلق پورے احکامات اسی میں ہیں، حج کے متعلق احکامات اسی صورت میں ملیں گے آپ کو، طلاق اور خلا کے متعلق احکامات آپ کو ملیں گے، رضاعت کے متعلق احکامات ملیں گے، اور کئی ایک احکامات اس میں آپ کو مل جائیں گے۔ یہ مدنی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ تو مدینے میں جب مسلمان جب ہجرت کر کے گئے تو ان کو جو سابقہ پڑا تھا اس وقت وہ یہودیوں سے سابقہ پڑا تھا، جو ایک دوسری قوم تھی، اور جو مدینے کی آبادی سے متصل آبادیاں ان کی بھی تھیں، ان کے پاس بھی رسول آئے تھے، قوم بنی اسرائیل کہلاتی تھی وہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی قوم تھی، کتابیں بھیجی گئی تھی، صحیفے بھیجے گئے تھے ان کے پاس بھی، توریت موجود تھی، وہ توریت کو پڑھا کرتے تھے، اور ان کا بھی ایمان تھا توحید اور آخرت رسالت پر، وحی کو مانتے تھے، وہ ملائکہ کو مانتے تھے۔ لیکن یہ تمام باتیں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے جو دین میں تحریفات کر لی تھی اور جو غلو کر لیا تھا اور جو منمانی طریقے سے اس کی تفسیریں کر کے اس کو جو ہے اپنے سارے دین کو مسخ کر دیا تھا اور اپنی کتابوں میں تحریفات کر دی تھی، ایک لمبا عرصہ گزر جانے کی وجہ سے دین کہیں کا کہیں چلے گیا تھا۔ حالانکہ وہ دین بھی دین اسلام ہی تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش کر رہے تھے، وہی دین تھا، لیکن دین میں خرابیاں پیدا ہو گئی تھی۔ ایک صورتحال تو یہ تھی کہ وہاں ان لوگوں سے سابقہ تھا، اور مکے میں چونکہ اسلام کے بنیادی اصول پر جو ہے تبلیغ کی جا رہی تھی زیادہ تر، اور جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے ان کی اخلاقی تربیت ہو رہی تھی، تو وہاں پر تو یہی معاملہ تھا۔ لیکن جب مدینہ ہجرت کر کے جب مسلمان گئے تو وہاں کی حالات مختلف ہو گئے، ایک تو یہودیوں سے سابقہ، دوسرے جو لوگ مسلمان ہو کر مختلف علاقوں میں جو ہے جو عرب کے قبائل ہو رہے تھے، مسلمان اسلام میں داخل ہو رہے تھے، وہ لوگ سمٹ کر مدینے میں آ رہے تھے۔ وہاں پر انصار کی مدد سے ایک اسلامی ریاست، چھوٹی سی اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا، اس کی بنیادیں ڈالی گئی۔ جب اسلامی ریاست قائم ہوئی تو پھر اس کے لیے کچھ اصول مرتب ہوئے، تہذیب و تمدن کے، معاشرت کی، معاملت کے، معیشت کے تعلق سے، قانون کے تعلق سے، سیاست کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اصولی احکام دینے شروع کر دیے وہاں پر، اور بتا دیا گیا کہ اسلامی نظام کس طریقے سے تعمیر کیا جائے گا، اسلامی زندگی جو ہے کیسی گزارنی ہوگی، اس کے تعلق سے قوانین آنے شروع ہو گئے وہاں پر۔ ایک تو وہ مسلمانوں کو جو ہے سارے احکامات دینے شروع کیے گئے، اور جو غیر مسلم تھے، جو یہودی تھے، ان کو جو ہے تبلیغ ان کے سامنے پیش کرنا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے دین کو مسخ کر دیا تھا۔ اور ایک تیسرا فرقہ وہاں پر وجود میں آ گیا تھا، وہ تھا منافقین کا،
جن کے دل میں ایمان نہیں تھا، لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے وہ لوگ مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو گئے تھے، وہ بھی جو ہے وہاں پر تھے۔ یہ تیسرا فرقہ تھا۔ وہاں پر اسلام اور کفر کی جو کشمکش جو چل رہی تھی، اس میں جو مسلمان آ کر جو ہے وہاں پر ایک جتھے کی شکل میں جمع ہو گئے تھے مدینے میں، تو اس کی وجہ سے سارے عرب میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی، اور سارے عرب کے قبائل ان کو انہیں پیس ڈالنے کے چکر میں تھے، اور یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو مٹا ڈالیں گے۔ اس طریقے سے وہ حملوں پر حملے کیے جا رہے تھے۔ مدینے پر جا کر رہ جانے کے باوجود بھی مسلمانوں کا پیچھا انہوں نے نہیں چھوڑا تھا۔ وہاں پر بھی کئی جنگیں ہوئی، کتنی جنگیں مسلمانوں کے خلاف لڑی گئی، اسی وجہ سے کہ مسلمانوں کو اور اسلام کا وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ خاتمہ ہو جائے، اس کو پیس کر رکھ دیں گے۔ ان حالات میں نہ صرف اسلام کی کامیابی کو دیکھنا تھا، بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی بقا کے لیے کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ تبلیغ کر کے اپنے دین کے ہمنوا بنائے لوگوں کو، اور جو باطل پر ہیں جو لوگ، ان کو غلط ثابت کیا جائے۔ جب لوگ آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے تو اسلام اور مسلمانوں کی بقا اسی میں ہو سکتی تھی۔ یہ تمام باتیں بنیادی طور پر وہاں پر جو ہے پیش آ رہی تھی، اور اس میں جو شروع میں جو بات بتائی گئی ہے، یہ سورت کے پورا یعنی اصل جو مضمون ہے، یعنی مرکزی مضمون اگر دیکھا جائے تو وہ یہی ہے کہ ہدایت، لوگوں کی ہدایت کس طریقے سے ہوگی؟ جیسا کہ پچھلے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، آسمانی کتابیں ان کو دی گئی تھی لوگوں کی ہدایت کرنے کے لیے، بالکل اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا گیا تھا، مبعوث کیا گیا تھا اس قرآن کو دے کر، اور لوگوں کو بتا دیا گیا کہ تم صرف توحید کی اگر بات کرو گے تو بات چلنے والی نہیں ہے۔ اس رسول پر اور اس کتاب پر جو ہدایت نامے کے طور پر دے کر بھیجی گئی ہے، اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، ورنہ تمہارا ایمان بے معنی ہو جائے گا۔ کیونکہ جو یہودی تھے، جو قوم بنی اسرائیل تھی، وہ بھی توحید کو ماننے والے لوگ تھے، اس وقت رسالت کو ماننے والے لوگ تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس قرآن کو اور اس کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ان کو یہ ہدایت دے دی گئی کہ اس کتاب کو اور اس نبی کو بھی ماننا ضروری ہوگا تمہارے لیے، ورنہ تمہارا ایمان بیکار ہو جائے گا اور بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ اور اس میں جن لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، 3 قسم کے جو لوگ ہوں گے، جو ہے کچھ ایمان لائیں گے اور کچھ مخالفت کریں گے، اور کچھ سامنے ایمان کا اظہار کریں گے، پیچھے مخالفت کریں گے، اس قسم کے جو لوگ ہوں گے ان کا تذکرہ اس میں آیا۔ اور پھر ساری انسانیت سے، سارے لوگوں سے خطاب کر کے رب کریم پر ایمان لانے کی ان کو جو ہے دعوت دی گئی، اور بتا دیا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور اپنے رب پر ایمان لائیں گے ان کو کیسی کامیابیاں ہوں گی دنیا اور آخرت میں، اور جو ایمان نہیں لائیں گے، اس سے منہ موڑیں گے، اس سے انحراف کریں گے، تو پھر کیسی ناکامیوں کا منہ ان کو دیکھنا پڑے گا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت، انسان کو خلیفہ بنانا اس زمین پر، اور پھر شیطان کی مخالفت، ان تمام باتوں کا جو ہے تذکرہ اس میں کیا گیا ہے۔ اس واقعے کا سرگزشت بیان کی گئی ہے اس میں۔ قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ قوم بنی اسرائیل کو بتایا گیا کہ تمہاری جو پچھلی آسمانی جو کتابیں تھیں، اس میں جو پیشین گوئیاں کی گئی تھی، اس میں اس کتاب کے تعلق سے، اس ہدایت نامے کے تعلق سے اور اس رسول کے تعلق سے بہت سی باتیں بتائی گئی تھی۔ وہی نبی ہے اور وہی کتاب ہے جس کا تمہاری پچھلی کتابوں میں تذکرہ کیا گیا تھا، لہٰذا تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا۔ اور بتا دیا گیا کہ نجات کا جو معاملہ ہے وہ کسی خصوصی خاص قوم یا نسل یا کسی مذہبی فرقے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایمان اور عمل صالح کی بنیادوں پر نجات ہونے والی ہے۔ تم لوگ یہ مت سمجھو کہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے آبا و اجداد فلاں ہیں، یہ چلنے والا نہیں ہے۔ نجات کا دار و مدار جو ہوگا وہ صرف ایمان اور عمل صالح کی بنیادوں پر ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اللہ کے حکم سے، اس کا تذکرہ اس میں کیا گیا، جو ایک توحید کا مرکز تھا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ دونوں خاندانوں کے جد امجد تھے، قوم بنی اسرائیل، قوم بنی اسماعیل جو تھی، دونوں کی جد امجد تھے، انہی سے جو ہے یہ نسلیں نکلی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہودی اور عیسائی
اور مشرک جو مکے کے تھے اور مسلمان سب کے سب آپ کو ماننے والے تھے، آپ کے معتقد تھے ابراہیم علیہ السلام کے، ان کو پیشوا مانتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب اسلام تھا، وہ دین اسلام کے، دین حق کے پیروکار تھے، دین حنیف کے پیروکار تھے، یکسو ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں میں سے تھے۔ بتا دیا گیا کہ یہ کوئی یعنی یہودیت یا نصرانیت پر نہیں تھے یا کوئی اور مذہب پر نہیں تھے، بلکہ دین اسلام پر وہ قائم تھے۔ اور اس میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی ہے ایک مقام پر، اور سود کی حرمت اور اس کی لعنت کے تعلق سے بتا دیا گیا کہ وہ کیسی لعنت ہے کہ انسان کا جو مال ہے اس کو خراب کر دیتی ہے، پورا مٹا دیتی ہے۔ طریقے سے کاروباری معاملات اور لین دین جب ہو تو اس کو صحیح اور درست کرنے کے لیے اس کو لکھ لیا کرنا چاہیے، یہ اس کے احکامات اس میں دیے گئے ہیں۔ پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان لانے کا تذکرہ، صحابہ کرام اور دیگر مومنین جو تھے مسلمانوں کے ایمان لانے کا تذکرہ، اور پھر ان کا جو طرز عمل تھا کہ وہ تمام کے تمام رسولوں کو مانتے تھے، وہ حق پرست لوگ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیے تھے۔ یہ بات واضح کر دی گئی، بات شروع کی گئی ہے الف لام میم سے، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کو کاٹ کاٹ کر توڑ توڑ کر پڑھا جائے گا، ایک ساتھ ملا کر نہیں پڑھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بظاہر ایک حرف نظر آتا ہے الف لام میم، لیکن یہ 3 الگ الگ حروف ہے، اور یہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک ہے، بلکہ الف ایک ہے، لام ایک ہے اور میم ایک ہے، اور ایک ایک حرف کے لیے ایک ایک نیکی ہے، اور ایک ایک نیکی کو 10 نیکیوں کا اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے۔ اس طریقے سے صرف الف لام میم پڑھنے والے کو 30 نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔